السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ المومن کی آیت نمبر 66 اور 68 یعنی 67 اور 68 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقرر وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس کے لیے تم حقیقت کو سمجھو، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی ہے موت دینے والا۔ وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش یاد دلا کر، اس کا پروسیس یاد دلا کر انسان کو اس کی حقیقت بتائی ہے اور ذہن نشین کرائی ہے۔ یہ آیات قرآن میں بار بار آئی ہیں، اور اس لیے آئی ہیں کہ انسان اس سے اپنی حقیقت کو سمجھ جائے اور یاد رکھے، بھول نہ جائے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، خالق نے اس کو کس طرح پیدا کیا۔ پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم کو مٹی سے بنایا۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ پہلا انسان جو بنایا اللہ تعالیٰ نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، ان کو مٹی سے بنایا تھا، حقیر مٹی سے بنایا تھا۔ پھر اس کے بعد ان کی نسل کا سلسلہ جو چلایا وہ نطفے سے چلایا، انسانی نطفے سے چلایا۔ ہم جانتے ہیں کہ بچہ کس طرح بنتا ہے اور کس طرح پیدا ہوتا ہے۔ یہ روزانہ مشاہدے میں یہ بات آتی ہے، لیکن اس کی حقیقت یہی ہے کہ اس کی ابتدا نطفے سے ہوتی ہے، پھر خون کے لوتھڑے سے، یعنی وہ جب نطفہ فیمیل کے ایگ سے ملتا ہے تو پھر ایک گوشت کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا، معمولی ٹکڑا بنتا ہے، اور پھر وہ ٹکڑا آہستہ آہستہ اپنی شکل بناتا جاتا ہے، اس میں ہڈیاں بھی بنتی جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ پیر نکلنے لگتے ہیں، اور پہلے سر بن جاتا ہے، پھر ہاتھ پیر وغیرہ بنتے ہیں، اور اس طرح ایک مکمل انسانی بچے کی شکل وہ اختیار کر لیتا ہے 9 مہینے میں، بلکہ وہ 7 مہینے میں ہی پوری انسانی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے بعض اوقات ڈیلیوریز 7 مہینے میں بھی ہو جاتی ہیں اور بچے زندہ رہتے ہیں۔ 9 مہینے میں تو بالکل مکمل ایک پروسیس سے گزر کے وہ کامل بچہ بن جاتا ہے جو بالکل صحت یاب ہوتا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی طرف سے غافل ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بڑھنے کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ پھر بچہ پیدا ہونے کے بعد آہستہ آہستہ اس کا سائز بڑھتا ہے، اس کا وزن بڑھتا ہے، اور یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے بچے سے پھر جوان بنتا ہے، اور پھر ایسا جوان بنتا ہے کہ جو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے، اپنے حق کے لیے جدوجہد کر سکتا ہے، اپنی روزی کے لیے کوشش کر سکتا ہے، یعنی اس میں ہر طرح کی قوتیں پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر یہ عرصہ کچھ عرصے تک رہتا ہے جوانی کا، 30 سال، 40 سال، 50 سال،
اس کے بعد پھر آدمی بڑھاپے کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، اور بوڑھا ہونے کے بعد پھر اس کا آہستہ آہستہ پھر اس میں کمزوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بالکل بچے کی طرح معذور بھی ہو جاتا ہے۔ اگر عمر زیادہ ہو جاتی ہے، بڑھاپا زیادہ ہو جاتا ہے، تو پھر انسان پھر سے اس بچے کی طرح معذور ہو جاتا ہے جس بچے کو شروع میں اس کے والدین نے سہارا دیا تھا۔ بڑھاپے میں بھی انسان پھر سہارے کا حاجت مند ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سارا پروسیس ہے جو دن رات چل رہا ہے، پوری دنیا میں چل رہا ہے، اور ہم اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ پروسیس کس نے بنایا؟ ظاہر ہے کہ ایک خالق نے بنایا ہے۔ وہ خالق کون ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ ایک پروردگار ہے جو سب انسانوں کو پیدا کر رہا ہے، کرتا رہا ہے، کر رہا ہے اور کرے گا۔ نہ صرف انسان بلکہ پوری کائنات۔ اور یہ انسان کے ساتھ جو یہ پروسیس کیا جاتا ہے، اس کو مکمل کیا جاتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ مر جاتا ہے، یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ پھر وہ ایک وقت آئے کہ وہ پھر جو کچھ اس نے زندگی میں کیا ہے، اپنی جوانی میں، اپنے بڑھاپے میں، اس کا پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا چاہیے یہ بھی اپنے دین میں بتا دیا ہے، اس کتاب کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، زندگی کیسی بسر کرنی ہے۔ تو یہ وہ حقائق ہیں زندگی کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پھر دہرائے ہیں، پہلے بھی قرآن میں دہرائے جاتے رہے ہیں، پہلے کی آیتوں میں، اور شاید آئندہ بھی آیتوں میں یہ مضمون دہرایا جائے۔ لیکن انسان کو اپنی اس حقیقت کو نہیں بھولنا چاہیے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام اسٹیجز سے اس کو خیر و عافیت کے ساتھ اگر گزار دیا ہے تو یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ اس کا ہمیں ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جو پورے اسٹیجز سے نہیں گزر پاتے، پہلے ہی ان کی موت آ جاتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں دنیا سے۔ لیکن وہ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ پورے اسٹیجز سے گزارتا ہے، اور ایک پوری زندگی دیکھنے کے بعد، گزارنے کے بعد پھر اس کی موت آتی ہے، پوری خوشیاں دیکھتا ہے وہ زندگی، اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اس اسٹیج پر جانے کے بعد انسان کو ہمیشہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر و عافیت کے ساتھ اس اسٹیج پہ پہنچایا اور یہ ساری خوشیاں دکھائیں جن کی اس کو ضرورت تھی۔ اور اس پروردگار کے بارے میں بڑا اچھا جملہ ہے، اور یہ اس کی ساری قدرت کا احاطہ کرتا ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ جس بات کا حکم دیتا ہے اس کے لیے اسے کچھ نہیں کرنا پڑتا، ایک حکم دینا ہوتا ہے کہ ہو جاؤ، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسی خاصیت ہے جو اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ صرف انہی کے پاس ہے، اور حقیقت ہے کہ انہی کے پاس ہے۔ دنیا کا کوئی طاقتور انسان بھی جو ہے نا، اس کے ایک حکم کے اوپر سب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کو اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، زندگی لگانی پڑتی ہے۔ لیکن وہ مالک حقیقی ایسا ہے کہ جو صرف ایک حکم دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، اس کو کسی قسم کی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنی چاہیے، اور قدرت کے یہ کا احسان ہم کو کبھی فراموش نہیں کرنے چاہیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔